پرانے بادشاہ مسجداں بنا دے سن، اور یہ بھی ایمان دی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا رب دی بارگاہ وچ پیش، جیسا کہ بادشاہی مسجد ہے، مسجد وزیر خان ہے، جیسا کہ شاہی مسجد دلی ہے۔ تو دلی دی مسجد جدو بنائی گئی تو بادشاہ نے پسند کیتا، اللہ ایسے محبت والے لوگ، کہ اس مسجد وچ او بندہ جمعہ پڑھائے کرے جدا تعلق آل رسول نہ ہو۔ پھر انہوں نے سنٹرل ایشیا وچوں سمرقند اور بخارا جڑے اے جگہ نے، اس جگہ تو ایک سید صاحب نو لیاندا، انہاں دی اولاد اج بھی اتنے خطیب ہے، جو سید احمد شاہ صاحب نے نا اس والا خطیب نے دلی دی جامع مسجد، وہ انہاں دی اولاد وچوں نے، اور نسل در نسل انہاں کوڑی ہی وہ مسجد دی خطابت چلی۔ ایسا ہی ایک مرتبہ ہویا ہرات دے اندر، ہرات افغانستان دے اندر ایک شہر ہے، اور کسے دور وچ او دا رتبہ انج ہی بلند سی جی میں علمی طور تے ہن لوگ آکسفورڈ دی طرف رجوع کر دیتے، اس ویلے ہرات دا رتبہ سی، بڑے بڑے فضلاء اور علماء دا مرکز رہا ہے ہرات، سمرقند، بخارا، بغداد۔ یہ اپنے اپنے دور، پھر دور بدل دے رہے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اے وقت دا ہمایوں کدی کسے دے سر تے بہ جاندا ہے، کدی کسے دے سر تے بہ جاندا ہے، یہ رب دی اپنی بے نیازی۔ اتھے ایک بادشاہ سی ہرات میں، سلطان غیاث الدین محمد غوری۔ سلطان غیاث الدین محمد غوری نے بہت بڑی شاندار مسجد بنائی، جس طرح اہل آنے سکھے کی منڈی نے مسجد بنائی، سونی بنائی ماشاءاللہ۔ اللہ حاجی محمد جمیل صاحب نو انہوں دی قبر وچ کروڑاں رحمتاں نازل فرمایا، اور انہوں دی ساری ٹیم نو اللہ برکتاں دے، انہوں نے خوبصورت مسجد تعمیر فرمائی۔ تو جدو مسجد بنی تو بڑی شاندار بنی، تو لوگاں نے بادشاہ نو کیا، بادشاہ سلامت اتنی سونی مسجد ہے، تے خطیب بھی کوئی ایڈے ہی سونا ہونا چاہیے جڑا عالم ہوئے اور جمعہ پڑھائے۔ تو بادشاہ نے کیا کہ اس وقت عالم اسلام بھی کیڑا عالم سب پوچھا، تو علماء نے دسیا کہ اس وقت عالم اسلام وچ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سب تو بڑے عالم۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر، اب اتنے بڑے عالم نے کہ اگر تفسیر لکھ دیاں مشکلات القرآن وچ، یعنی قرآن دے مشکل مسائل وچ کسی جگہ تے آپ نو دقت محسوس ہوئے ہا تے خود رسول اللہ انہوں نے خواب وچ فرمان دیا ہے کہ دا مطلب ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد وچوں نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ اب اتنے بڑے عالم سن امام فخر الدین رازی، ایسی چیز سمجھ دیا وہ عالم اگے ہوں دیا ہے، ہونتے نیرے روڑے ہی رہ گئے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ قرآن وچ 10 لاکھ مسائل نے، 10 لاکھ مسائل قرآن وچ موجود ہیں۔ تو انہوں نے ہم اثر علماء نے کیا کہ حضرت چھوٹے جے 30 پاریاں دی کتاب ہے، 10,000 مسائل آپ کیویں بیان کر سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو۔ آپ نے بٹھا کے تو بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 10,000 مسائل بیان فرمائے۔ یہ نہ دو اعوذ باللہ اور بسم اللہ چوں تعوذ اور تسمیہ دے 10,000 مسائل امام رازی نے بیان فرمائے۔ تو جدو بیان فرمائے امام رازی نے، انہوں نے کہا جی بس چکر، سانو یقین ہو گیا کہ قرآن 10 لاکھ تو بھی زیادہ مسائل موجود ہیں۔ اب اتنے بڑے عالم سے، اور بھائی صاحب اس ویلے دے لوگاں دا یہ عالم سی کہ امام رازی اگر سواری تے سوار ہونا
جدو یہ پڑھنے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ وہ کیسے لوگ سن. آپ کب سواری تے سوار ہونا تو 300 علماء آپ دی سواری دے نال چل دے سن, اور ایک جماعت نے نال پڑھدیاں جانا تے آپ نے سواری تے پڑھاندیاں جانا. اس جماعت پیچھے ہو جانا تے دوسری جماعت نے رکاب دے نال ہو جانا تے انہاں سواری تے بھی ٹردیاں جانا تے پڑھاندیاں بھی جانا. امام راضی رحمت اللہ علیہ اس قدر بڑے عالم ہیں. بادشاہ نے انہوں نے پیغام ملیا کہ بادشاہ دی مسیح تے جمعہ پڑھاؤ. تو وہ عالم ہی نہیں ہوندا جڑا کسے بادشاہ دی گداگری کرے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو کہ ہم بادشاہوں کی مساجد میں جمعہ نہیں پڑھاتے, ہم بادشاہوں کی مساجد میں جمعہ نہیں پڑھاتے, اللہ کی مساجد میں پڑھاتے. جاؤ چلے جاؤ. بندہ آیا اس دسیا کہ جی انہوں نے فرمایا. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ دا بیان سن کے بادشاہ سمجھ گیا کہ عالم اصلی عالم ہے. اس نے سواریاں تیار کی دیاں نال وزیر مشیر کی میں بادشاہ دی سواری چل دی ہے. وہ ایران دے اندر آپ دا رہائشی رہ دے اندر رہ اس واسطے انہوں نے راضی آکھیا. تو جو بادشاہ اتھے پہنچیا باہر شہر تو خیمے لگ گئے کہ بادشاہ آ گئے نے. تو بادشاہ خود ملن واسطے گیا تو اسے کہا جی مسجد اسی بڑی سونی بڑائی ہے تو تمہیں دعوت دینا آیا کہ ساڈی مسجد تشریف لیاؤ تو ساڈے علاقے دے لوگاں دی بڑی خواہش ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اتنے ٹھیک ہاں تو میں نہیں جاواں. بادشاہ بڑے انہوں نے منت ترلا کیتا لیکن آپ نہ مننا. ہاں یہ جو سلطان شہاب الدین غوری نے نا انہاں دے بڑے بھائی سن غیاث الدین غوری, غیاث الدین محمد بن سام غوری. انہاں دے والد دا نام سی سام, اور شہاب الدین محمد بن سام غوری دونوں بھائی نے اپنے چچا دے فوت ہون تو بعد غیاث الدین بادشاہ بنیں اور غیاث الدین تو بعد شہاب الدین بادشاہ بنیں جنہاں نے یہ فتح کیتا سی. اپنوں یاد ہوئے گا کہ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ دے ہی نام تے پاکستان آرمی نے اپنے میزائل دا نام غوری رکھیا ہے کہ پرتھوی راج نو آپ نے شکست دیتی سی. سلطان شہاب الدین دے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین محمد غوری. نالے بھی دس دینا کہ آپ پہلے شیعہ سن. ہاں آپ پہلے شیعہ, میں انہاں چیزاں تو پھر کترا کے اگے چلا جانا کہ اتنی تفصیلات دی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ پہلے شیعہ سن. تو ایک عالم دین دی تبلیغ نال شافعی مسلک تے تشریف لیا اور سنی ہو گئے. سلطان غیاث الدین شافعی مسلک تے آیا اور پھر اس تو بعد مسجد بنوائی اور اس کا ارادہ کیتا کہ آپ حضرت آپ چلو ساڑھے. تو آپ نے انکار کر دیتا. بادشاہ ساری رات سوچتا رہا. تو سیاست دان ہوندے ہیں جڑے بادشاہ انہاں سیاست ہوندی ہے کہ جڑے بندے کیویں قابو کرنا. اس نے سویرے پھر حاضری دیتی تو کیا کہ حضرت سانو کسے شک پایا ہے کہ ساڑی مسجد دا قبلہ درست نہیں, تو آپ تشریف لے اور درستگی کر کے واپس آ جائے. انہاں کیا ٹھیک ہے پھر انہاں کہ تیرا حق بادشاہ ہے تو میں اس واسطے چلنا نال ہوں. انہاں اس آکھیا کہ جی جڑے تواڈے مدرسہ دے طالب علم انہاں نے بھی نال تاکہ انہاں دے اسباق دا حرج نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھو, جس استاد نو بھی دین نال پیار ہوئے انہوں اپنے طالب علماں دے اسباق نال بڑی فکر اور پیار ہوندہ ہے کہ ضائع نہ ہو. میں اپنے استاداں نو اس چیز وچ دیکھیا ہے کہ اگر آپ نے کدے سفر تے جانا ہویا تو فجر ویلے طالب علماں تہجد ویلے بیدار کر کے فجر تو پہنا سبق پڑھا دیندے سن کہ میں آج ایتھے نہیں ہونا, تسی اپنے سبق پورے کرو. اور رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے تانوں گل سنا رہا کہ اگر کدی میں نال سفر چوواں ہاں تو میرے سبق راندے ہونا تے استاد فرماندے ہے تو گڈی اچھی پڑھ.
مگر پڑھ گڈی وچ بھی تو پیچھے بیٹھ کے تو کتاب کھول لے تو میں اگے کھول لینا تو میں تین پڑھانا میں تے اس طرف مائل نہ سا ہوندا میں بڑا شوق سی انہاں بڑا شوق سی کہ میرے سفر دی وجہ تو کسی طالب علم دا سبق نہ رہ جائے تو انہاں فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے طالب علمان بھی لے چلنے نالے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ رہ تو ہرات افغانستان اوتھے جانا ہے تو سفر تو ٹائم لگے گا بچیاں دا سبق ضائع نہ ہونا تو آپ چلے گئے جدو پہلے دن پہنچے تو بادشاہ نے اپنے باورچی بلائے پھر انہوں نے پتا آنا بے طالب علم نے انہوں نے کیا کہ روز رات نو جڑے طالب علم نے انہوں نے تسی حلوہ پکا کے کھوائے ہر روز رات نو اور ناشتے وچ بہترین غذا اور کھانا دینا ہے اور کوئی نہ کوئی مٹھی ڈش راتی روز پکانی اوک 2 مہینے دے قریب امام راضی نے قیام فرمایا علماء نال صحبتاں ملاقاتاں نہیں کہ جدو آپ نے ارادہ فرمایا کہ جانا ہے تو بادشاہ نہیں آکھیا کہ رہ جاؤ مدرسے دے طالب علم آ گئے انہوں نے کہا استاد جی اتھے بڑیاں مزے نے اتھے بڑیاں موجہ نے ایسی پڑھنا ہی ہے تو تساں پڑھانا ہی ہے اتھے بھی پڑھنا ہے اتھے بھی پڑھانا ہے تو سانو اتھے ہی پڑھاؤ تھوڑی مہربانی تو بادشاہ نے اس ہیلے نال امام راضی رحمت اللہ علیہ نو راضی کر لیا کہ تسی ساڈے کول رہنا ہے تو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ سرکار دے ممبر تے بیٹھ کے ہرات دی مسجد جمعہ پڑھایا اور پھر وصیت فرمائی کہ میں جتھے بیٹھ کے اپنے بچیاں نو دین پڑھایا اتھے ہی میں دفن کیتا ہے وہ جگہ برکت والی ہو گئی ہے جتھے بیٹھ کے میں اپنے طالب علم بچیاں نو دین پڑھاندہ رہا